قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پڑھیے بلند آواز کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شاہدا و مبشرا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سراجا منیرا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو انسانوں کو مختلف رنگوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف نسلوں میں، مختلف علاقوں اور خاندانوں میں بھی تقسیم فرمایا۔ ظاہر سیدھی سی بات ہے کہ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی عربی ہے تو کوئی اجمی ہے، لیکن اسلام سے قبل انسانوں کی عزت اور ذلت کا معیار وہ اس کا خاندان ہوا کرتا تھا، اس کا قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس کا رنگ ہوا کرتا تھا اور اس کا مال پیسہ ہوا کرتا تھا۔ جو طاقتور انسان ہے وہ کمزوروں کو بڑا ہی حقیر سمجھتے تھے، آقا غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور یہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کو تو معاشرے کے اندر کم تر تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا کو یہ عظیم درس دیا، کہا لوگوں سن لو کہ انسان کی عزت نہ رنگ میں ہے، نہ نسل میں ہے، نہ حسب و نسب میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ منصب میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، بلکہ عزت کا اصل معیار اللہ کے ہاتھ تقویٰ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سیاہ فام غلام جس کے پاس نہ دولت، نہ اقتدار، نہ اس کا رنگ سفید، نہ دنیاوی جاہ و منصب، بلکہ وہ ایمان، اخلاص اور استقامت کی بدولت ایسا بلند مقام حاصل کرتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ میری مراد اس سے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ بہت مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ جاہ و منصب ہے، نہ اس کا حسب اچھا ہے، نہ اس کا نسب اچھا ہے، نہ یہ مال والا ہے، نہ اس کی صورت اچھی ہے، لیکن یہ ہے ظاہری جو لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہر انسان کا کیسا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت بلال حبشی جو کچھ کہتے ہیں اللہ ویسے ہی کرم فرماتا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پہچانا، اور آپ کے جو القابات ہیں وہ سید المؤذنین، السابق الی الاسلام، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر، ہمت کے، جرت کے، بہادری کے آپ پیکر ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ربا ہے، حضرت بلال بن ربا۔ آپ بچپن ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔
یتیمی میں پرورش پائی آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ ایک بھائی، آپ کا یہ چھوٹا سا خاندان جو چند افراد پہ مشتمل ہے، یہ بکتا بکاتا مکے کی گلیوں میں آخر کار عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ اور یہ عبداللہ بن جدعان یہ بڑا تگڑا کافر تھا عبداللہ بن جدعان، نام اس کا پیارا ہے عبداللہ بن جدعان، لیکن تھا کافر۔ اب ذرا سی اسلام کی روشنی جو پھوٹی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے گزرے کہ جہاں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کاج کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان اس کافر کے پاس رہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے بلال حبشی، کب تک تو ان جھوٹے خداؤں کے آگے جھکتا رہے گا؟ یہ جو بت کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں جن کو یہ کافر بھی پوجتے ہیں، تو بھی پوجنے لگ گیا ہے، یہ تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، تو ان کو چھوڑ دے۔ آج میں تجھے ایک دروازہ ایسا بتاتا ہوں کہ اگر تو اس دروازے پہ آ جائے گا تو وہ اس دروازے والا تجھے مکے کی گلیوں سے اٹھا کر مکے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، وہ شعر ہے نا کہ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ان کی بات سنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فہم و فراست والے تھے، بڑے سنجیدہ آدمی تھے، بڑا اخلاق تھا ان کا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس وقت جو بھی اسلام کو ظاہر کرتا وہ کہتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ جو کافر تھے ان کا غلبہ تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ پھر ظلم کرتے۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام لے کر آنا، آپ کا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ ظاہر ہو گیا۔ ہوا کیا کہ جس کے پاس آپ رہتے تھے، کافر کے پاس، عبداللہ بن جدعان، اس نے کسی کام کی غرض سے، کسی کام کی وجہ سے آپ کو بت خانے میں بھیجا کہ جاؤ بلال، آپ غلام تھے، جاؤ جا کر یہ بت خانے میں یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جناب صدیق اکبر کی بات آپ کے سامنے تھی کہ یہ جو پتھر کے بنے بت ہے یہ آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے پتھر کے بنے بڑے بڑے بت ہیں، آپ نے کیا کیا، مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور ان کے منہ پہ مار دی۔ وہ جو بت بنے ہوئے تھے جن کی کافر پوجا کرتے تھے، دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ نے کہا یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو اپنا اپنے چھپا سکتے، اپنا منہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ مجھے کیا نفع دیں گے، میرا کیا بھلا کریں گے۔ اب لوگ ادھر جمع تھے جو کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن جدعان کا غلام بلال حبشی، اس نے کیا کر دیا، وہ فوراً آئے عبداللہ بن جدعان کافر کے پاس اور آ کر بتایا کہ یہ جو تو اپنی عزت بنا کے پھر رہا ہے، تیری یہ عزت خاک میں مل جائے گی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تیرا ایک غلام بلال حبشی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، عبداللہ بن جدعان کافی نے راتوں رات حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف کے ہاتھ بیچ دیا اور کہا کہ میاں اس کو فری لے جاؤ، اور یہ نہیں بتایا کہ بلال نے، میرے اس غلام نے کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گیا، یہ نہیں بتایا امیہ بن خلف کو۔ امیہ بن خلف یہ بڑا سخت دل آدمی تھا، یہ لے گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو محبت اور عشق کی باتیں ہیں یہ چھپتے یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا نہیں، ظاہری سی بات ہے۔ اب ہوا کیا، ایک واقعہ پھر اور نما ہوا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسلام لانا ظاہر ہو گیا۔ ہوا کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے غریب آدمی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب امیہ کو پتہ چلا، ابو لہب کو، ابو جہل کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو سزا دینا شروع کر دی، چوک میں آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کوڑوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ کو پتا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت بلال حبشی امیہ کے پاس آئے تو عمار بن یاسر کے دل میں یہی تمنا تھی کہ بلال حبشی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر دیں، ورنہ یہ بھی میرے جیسا حال کریں گے،
جیسے مجھے سزائیں دے رہے ہیں, مجھے چوک میں کھڑا کر کے باندھ کے مار رہے ہیں کوڑے, یہ بلال حبشی کے ساتھ بھی ایسا ہی کام کریں گے. بلال حبشی یہ اپنا ایمان لانا, اپنا اسلام لانا ظاہر نہ کریں, اسی میں بلائی ہے. لیکن کیا ہوا, امیہ نے عمار بن یاسر کو مارا, ابو لہب نے مارا, ابو جہل نے مارا. جب یہ بڑے بڑے کافر مار کے تھک گئے, اب ان کو پتا تھا امیہ کو کہ میرا یہ جو غلام ہے بلال یہ بڑا طاقتور ہے, بڑی ہمت والا ہے, آپ کا جسم مضبوط ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امیہ نے پھر اپنے غلام بلال حبشی کو یہ حکم دیا کہ کوڑا اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو کوڑے مارو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہوا, ادھر سے عمار بن یاسر وہ بھی مسلمان ہے. آپ نے ایک طرف کوڑے کی طرف دیکھا, پھر بڑے بڑے کافروں کی طرف دیکھا, پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. حضرت عمار بن یاسر چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال حبشی میں اپنی پیٹھ کرتا ہوں, پشت کرتا ہوں, میری پشت پہ تو بھی کوڑے لگا لے, میں تو مار کھا ہی رہا ہوں لیکن تو اپنا اسلام لانا ظاہر نہ کرنا ورنہ یہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کریں گے. اب بلال حبشی نے پھر ان کافروں کی طرف دیکھا. اب بلال حبشی اعلان بغاوت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کیا, اس کوڑے کو مضبوطی سے پکڑا اور گھمایا اپنے بازو کی طاقت سے, اور اس کو گھما کر دور پھینک دیا, اور آپ نے بلند آواز کے ساتھ ابو لہب, ابو جہل اور امیہ بن خلف کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. وہ دیکھ کر سارے حیران کہ یہ امیہ کی بات تو ٹال ہی نہیں سکتے, بلال حبشی ایسے غلام ہیں, جو بھی امیہ نے کہا انہوں نے آگے سے جی کہا, لیکن آج ان کو کہا گیا کہ اٹھاؤ یہ کوڑا اور عمار بن یاسر کو لگاؤ, لیکن انہوں نے آگے سے یہ کیا کیا. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اب امیہ بن خلف نے کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ جو جذبات میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مجھے ماریں گے. کہا آپ نے پھر ادھر یہ جو بات کی وہ اشعار کی صورت میں ہے. آپ نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کہا میں نے عقل کے بڑے گھوڑے دوڑا لیے لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, لیکن آج میں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, مجھ پہ ظلم کریں گے کر لو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر ان دونوں ہستیوں نے اپنا اسلام لانا ظاہر کر دیا. اب پھر آپ کو وہ سزا دینے لگا امیہ بن خلف, یہ جو کافر تھا, کیسی سزا دی کہ لوہے کی سلاخوں میں آپ کو پہنائی وہ لوہے کی سلاخیں, اور پھر عرب کی وہ تپتی ریت پہ آپ کو لٹایا. جب گرم سلاخیں آپ کے جسم پر لگتی تو آپ آہت آہت کا نعرہ لگاتے. پھر کیا ہوا, ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرے اور دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے بلال دیکھ, ذکر کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک دل میں ہے ایک زبان سے ہے, تو زبان سے نہ کیا کر, یہ تیرے اوپر یہ جو کافر ہے امیہ ہے, ابو لہب, ابو جہل تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو دل ہی دل میں ذکر کر لیا کر. حضرت بلال حبشی نے کہا ٹھیک ہے. جناب صدیق اکبر چلے گئے, راستے سے گزر رہے تھے, چلے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن دل ہی دل میں ذکر کیا, لیکن انہوں نے نہ کو کچھ کہا, نہ سزا دی, نہ تپتی ریت پر لٹایا, کچھ بھی نہیں کہا. حضرت بلال حبشی کو مزہ نہ آیا. وہ شعر ہے نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو محبت میں تو پھر مزہ ہی نہیں. آپ کو مزہ نہ آیا. آپ نے پھر جب تیسرے دن امیہ آپ کے پاس آیا, آپ کے سامنے سے گزرا, آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور آہت آہت کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اس نے پھر آپ کو سزا دی کہ اتنے بے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے, دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مار پڑ رہی ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے آ کر حرم پاک میں خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر کہ میں بلال کو آزاد کروا لوں. جناب صدیق اکبر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا, آپ فوراً گھر گئے اور جا کر وہاں پر حضرت عباس کو بھیجا امیہ کے پاس کہ جاؤ وہ کتنی ڈیمانڈ کرتا ہے حضرت بلال حبشی کی, اس سے کہو پوچھو جا کے کہ کتنے پیسے مانگتا ہے. حضرت عباس گئے, امیہ سے جا کر کہا کہ ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
اس نے کہا میں نے خود 50 دینار میں خریدا ہے، اب میں نفع لے کر اس کو آگے بیچوں گا؟ جناب صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو ہم نواز دیں گے، ہم عطا کر دیں گے، لیکن وہ مانگے تو صحیح وہ کتنے مانگتا ہے۔ اب یہ 50 دینار کا امیہ نے خریدا تھا خود، اور آگے اس نے جو ریٹ لگایا وہ 2000 دینار لگایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریٹ، اتنی زیادہ مقدار میں قیمت لگائی۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ قیمت ادا کر دی اور حضرت بلال کو خریدا، اور خرید کر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال آجا، آج میرے سینے سے لگ جا کہ تو نے بڑے ہی ظلم سہے ہیں، تو نے بڑا ہی صبر کیا ہے اسلام کے آگے، جب تو نے اپنا اسلام ظاہر کیا مکے کے کافروں نے تیرے اوپر بڑا ہی ظلم کیا، لیکن تو نے بھی صبر کر کے دکھایا، آجا آج محمد عربی تجھے خود کہہ رہا ہے آ کر میرے سینے سے لگ جا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے بڑھے اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم، میں غلام، میرے ذمہ کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تو ہمارا پرسنل سیکٹری ہے، تو ہمارے گھر کے کام کاج کیا کرے گا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ڈیوٹی کے اوپر آپ کو معمور کر دیا، آپ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کے لیے اب چند لوگ چیدہ بچیدہ وہ اسلام میں آ رہے تھے آہستہ آہستہ، کہا اب لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، کیسے اعلان کریں، کیسے بلائیں؟ تو صحابہ اکرام نے کچھ نے کیا مشورہ دیا، کچھ نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صبح دیکھ لیں گے کہ کیسے لوگوں کو بلانا ہے نماز کے لیے۔ جب رات صحابہ اکرام چلے گئے تو اب عبداللہ بن زید اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب دکھایا گیا کہ خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر یہ جو آذان کے کلمات ہے، یہ جو آج ہم آذان پڑھتے ہیں، یہ کلمات عبداللہ بن زید اور آپ کے ساتھ اور صحابہ تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ کلمات سکھاتا ہے فرشتہ۔ آپ صبح اٹھے ویسے ہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہم نے یہ خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس نے یہ آذان کے کلمات ہمیں سکھا دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا، آپ نے کہا یہ کلمات بہت ہی اچھے ہیں، یہ کلمات حضرت بلال حبشی کو سکھا دیے جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے فرمان پر یہ کلمات اذان کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے گئے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن یہ مقرر کر دیے گئے، آپ کا کام تھا اذان دینا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے سیدنا بلال آپ کو ایک عرصہ ہو گیا اذان دیتے دیتے، کبھی آپ کو اذان دیتے مزہ بھی آیا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے اذان دیتے وقت صرف ایک بار مزہ آیا تھا جب میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آپ کی عظمت کا یہ عالم، آپ کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا غلام بلال حبشی ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ صحابہ اکرام حیران پریشان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے؟ کہا جی مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ کہا وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اونٹنی پر میں سوار ہو کے جنت میں جاؤں گا، کہا اس اونٹنی کو جو مہار ہوگی، جو لگام ہوگی، وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی۔ کہا یہ اس طرح بلال حبشی مجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کی عظمت کا عالم ہے، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو خدمت کا موقع ملا۔ پھر ہوا کیا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ عمر فاروق کی حکومت ہے، آپ کا دور خلافت ہے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کرسی سے اٹھے، وہ جو حاکم وقت کے پاس کرسی ہوتی ہے، اٹھے اور ایک طرف ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے ہو گئے، نظریں جھکا لی۔ لوگوں نے کہا اے عمر فاروق یہ کیا؟ یہ ایک سیاہ رنگ کا غلام آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو اتنی عزت اتنی تکریم دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا چپ کرو، اس کو آنے دو۔ جب سیدنا بلال آگے بڑھے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو بالوں سے پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے صدق آپ نے ہاتھ جوڑے, کہا عمر فاروق مجھے تو ان کرسیوں پر بیٹھنا بھی نہیں آتا کہ میں تو ایک غلام ہوں, ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے, آپ یہ جو مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ تکریم دے رہے ہیں, کس وجہ سے؟ میں تو غلام ہوں, آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا میرے سامنے مکہ فتح ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا, صحابہ سے کہا کہ بلال کو حکم دو, آج مکہ فتح ہو گیا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان کہے. صحابہ نے اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی, یہ منصب بڑا اعلیٰ ہے, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا, یہ کسی اور کی ذمہ لگا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ نے عزت دیا اسلام کو, آج مکہ فتح ہوا ہے, مکہ یہ جو بتوں سے پاک ہوا ہے, آج اللہ عزت دے رہا ہے, تو میں اپنے خادم, میں اپنے غلام مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ عزت دوں؟ تو آپ کے حکم پر پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے, اور پھر وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے, آپ نے سن رکھا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غزوہ بدر میں اذان دی, منہ میرا کعبے کی طرف تھا, غزوہ احد میں پتھر برسے پھر بھی میں نے اذان دی, میرا منہ کعبے کی طرف تھا, میں نے میدان میں صحرا میں جہاں بھی اذان کہی منہ میرا کعبے کی طرف تھا, لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں, آج میں کس طرح منہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال حبشی, اے میرے پیارے غلام, آج منہ میری طرف کر لے کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں. اور پھر اسی کو کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عاشق صادق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.